ایک شخص نے جو ہے معین الدین چشتی کے پاس جو ہے عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور چشتی اللہ کا رسول ہے، یہ پڑھ۔ تو یہ جو ہے ان کی کتاب فوائد فریدیہ میں لکھا ہوا ہے، جس کو جو ہے میں شاید اوپر بھی بیان کر چکا ہوں۔ اور یہی بات جو ہے، اور ایک ایسی ہی بات جو ہے ان کی دوسری کتاب تذکرۃ غوثیہ میں جو ہے لکھی گئی ہے، سیم بات ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ والی، یہ جو ہے تذکرہ غوثیہ میں لکھی گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ اشرف علی تھانوی کا اپنا کوئی کلمہ تھا؟ تو دیکھیے، ہمارے ہاتھ میں اس وقت ایک ماہنامہ ہے جس ماہنامے کا نام تھا الامداد، اور یہ ایک ماہنامہ تھا جو اشرف علی تھانوی صاحب کے زیر اہتمام اور ان کے سوالات اور ان کے ملفوظات وغیرہ جو ہیں اس سے چھاپا جاتا تھا۔ اور ہوا یہ کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب دیکھا، یہ سو گئے، سر کے جانب رکھ لیا، سو گیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ آئی سلیپٹ، آئی ایم سیئنگ ان دا ڈریم کہ آئی ایم ریڈنگ کلمہ شریف، آئی وانٹ ٹو ریڈ، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، آئی وانٹ ٹو ریڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بٹ آن دا پلیس آف محمد رسول اللہ آئی یوز یور نیم۔ He is writing to his peer. And what do you mean by it? I want to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, but I am saying in the dream La ilaha illallah Ashraf Ali Rasulullah. You see, کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی۔ I thought it is wrong. کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ ان دا ریڈنگ آف کلمہ it shall be correct. اس خیال سے دوبارہ کلمہ by this idea I repeated، دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، اور دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے۔ I am thinking in my mind کہ I want to read correct، but یہ بٹ بہت لگا ہوا ہے، صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ انوائلنٹری ایکشن میں نکلا رسول اللہ کے نام کے بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے، اسٹل آئی نو اٹ کہ اٹ از ناٹ کریکٹ، لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، ویک اپ۔ چلو یہاں تک تو ہم بھی کچھ نہیں بولیں گے، سب خواب میں ہے۔ پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کا تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا وہ نبینا وہ مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں۔ لیکن افسوس کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پورے واقعے کو پڑھ کر اور اس کو اپنے رسالے میں لکھ کر ماتم کیجیے کہ انہوں نے جواب یہ دیا۔ جواب دیکھی، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر۔ مسلمان کمزور سے کمزور بھی ہو، اتنا علم تو اس کو بھی ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کو مٹانے کی سازش کو خدا کبھی پنپنے نہیں دے سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتا۔ اگر کوئی ملک اس سازش میں شامل ہو تو ملک پارا پارا کر دیا جائے، مگر کلمہ توحید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا جائے۔
اس لیے جب یہ کلمے پر حملہ کرتے ہیں تو عوام الناس کو پتہ نہیں کہ یہ توحید باری تعالیٰ پر حملہ کر رہے ہیں اور اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں جہاں یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت ہی گندے دن آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اس بدقسمت ملک کے لیے جہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی یا مؤثر آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ لیکن نہ ان کو پتہ ہے حقیقت میں، نہ ان کے سربراہوں اور ان کے مالکوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر در پردہ کام ضرور کر رہی ہے۔ ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک عظیم الشان تدبیر الہی ہے جو باطن میں ایک الٹ رو چلاتی چلی جا رہی ہے۔ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کی پہچان ہے۔ ہماری دیواروں اور بورڈوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں۔ دیواروں سے بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو کھرچا جا رہا ہے، اگر سیمنٹ سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں لاٹھیاں والے میں چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پولیس اور ایلیٹ فورس کے 200-300 مجاہدین نے ایک کارنامہ سے انجام دیا جن کے پیٹھوں پہ لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے، لیکن وہ خدا تعالی جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے ہماری لوگوں کو۔ ساری طاقتیں اپنے سارے کر و فر کے ساتھ جو چاہیں کر گزریں، اس پیارے کلمے سے تم ہمارا تعلق نہیں توڑ سکتے۔ اس کلمے سے ایک ذرہ بھی انحراف کی ہمارے لیے گنجائش ہی موجود نہیں۔ آج بھی ہمارا یہی جواب ہے۔